الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا فرطکم علی الحوض فلا يرفعن الی رجال منکم حتی اذا احویت لأناولهم تلجوا دونی فأقول أي ربي أصحابي فيقول لا تدري ما أحدث بعدك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد علی مرزا کے بارے میں ہم نے آپ کو سب سے پہلے یہ اس بات کی طرف اشارہ کر دیا تھا کہ محمد علی مرزا صاحب کسی مضمون عقائد کو اور اس کی آبیاری لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ضرور یہ کسی گمراہ ترین فرقے کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ محمد علی مرزا ان کی جو پروگرامز جب شروع میں آئے تھے تو انہوں نے جس طرح سے امت کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے گمراہ کیا، تو ہم نے اپنے ساتھیوں سے اور اہل السنہ سے یہ کہا کہ اس شخص کا تعلق جو ہے یہ رافضیوں کے ساتھ ہے، اس کا تعلق اہل السنہ سے نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ساتھی سمجھ نہیں سکے، اور اس موقع پر مجھے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد آیا۔ آپ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی فتنہ اٹھتا ہے تو اس کے اٹھتے کے ساتھ ہی علماء اس کو پہچان لیتے ہیں، لیکن جو عام آدمی یا جو جہلا ہوتے ہیں وہ اس وقت پہچانتے کہ جب وہ فتنہ برباد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، یا فتنہ امت کے درمیان پھیل جاتا ہے۔ محمد علی مرزا، ہم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ان کو بغض نہیں ہے، بلکہ مرزا صاحب کو تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے بغض ہے، الا یہ کہ جن صحابہ اکرام سے، جو چند مخصوص صحابہ ہیں جن سے روافض جو ہے اعتقاد رکھتے ہیں، تو صرف انہی صحابہ اکرام سے ان کو محبت ہے، واقعی تمام صحابہ اکرام سے ان کو محبت نہیں ہے۔ ہماری اس بات کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، محمد مرزا صاحب یہ بیان کرتے ہیں اور یہ حدیث بتاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر تمہارا پیش خیمہ ہوں گا، انا فرطکم علی الحوض، میں تمہارا پیش خیمہ ہوں گا پانی دینے کے لیے حوض پر، فلا يرفعن الی رجال منکم حتی اذا احویت لاناولهم، یہاں تک کہ میرے پاس کچھ لوگ آئیں گے اور انہیں پانی دینے کے لیے جھکوں گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تو مجھے کہا جائے گا، فاقول، مجھے یہ کہا جائے گا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے لوگ نہیں ہیں، یہ فاقول ای ربی اصحابی، جب میں ان کو پانی دینے جاؤں گا تو ان کے اور میرے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا، رکاوٹ حائل ہو جائے گی، میں کہوں گا کہ یا اللہ یہ تو میرے صحابہ ہیں، تو مجھے کہا جائے گا لا تدری ما احدث بعدک، آپ کو معلوم نہیں ہے، لا تدری، آپ کو اس بات کا ادراک نہیں ہے، ما احدث بعدک، کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو تبدیل کر دیا۔ اب یہاں پر لفظ اصحابی ہے، تو محمد علی مرزا صاحب نے یہ کہا کہ لفظ اصحابی جو کہ ہے یہ اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ تھے، جبکہ یاد رکھیں کہ لفظ اصحاب جو ہے دو معنوں کے اوپر مشتمل ہے، ایک اصطلاحی معنی ہے اور ایک لغوی معنی ہے۔ یہاں حدیث کے اندر جو لفظ اصحابی آیا ہے یہ لغوی معنی کے مطلب میں آیا ہے، اس سے مراد یہاں پر لغوی معنی ہے۔ لغوی معنی کیا ہے کہ اصحابی ہر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو ساتھ ہوتا ہے یا جو کسی شخص کو فالو کرتا ہے، فالوورز جو ہوتا ہے وہ اس کو بھی اصحاب کہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر جو مراد یہ کہ جو بھی جناب علی دین کے اندر نئی بات ایجاد کرے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کو اصحاب کہا گیا ہے، کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کو مانتا ہے۔ اب وہ قیامت کے اندر کبھی بھی، قیامت سے پہلے کبھی بھی وہ شخص پیدا ہو جائے اور وہ اگر جو ہے وہ بدعت ایجاد کرے گا تو اصحاب اس لیے کہا گیا کہ وہ فالوورز آخر نبی علیہ السلام کا ہی ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی کلمہ پڑھنے والا ہے۔ لیکن جب صحابی کی بات آتی ہے، جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین پہ بات آتی ہے، تو وہ لفظ جو اصحاب جو ان کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ اصطلاحی معنوں میں ہوتا ہے، اور لفظ اصحاب اصطلاحی معنوں میں اس صحابی کو کہتے ہیں، اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو کلمے کی حالت میں، جسے نبی علیہ السلام کو دیکھا اور کلمے کی حالت کے اندر ہی وہ فوت ہوا، کلمے کی حالت میں ہی دیکھا اور کلمے کی حالت میں ہی وہ نبی علیہ السلام کی زیارت کے بعد کلمے کی حالت میں ہی فوت ہو گیا۔ لفظ اصحاب اس کو کہتے ہیں، اور سارے صحابہ اکرام عدول ہے، الصحابہ کلہم عدول، سارے صحابہ اکرام عدول ہے۔ کوئی ایک صحابی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر کلمہ پڑھا اور کلمے کی حالت میں دیکھا اور کلمے کی حالت میں وفات پائی اس نے، وہ کبھی بھی جو ہے مرتد، وہ کبھی بھی جو ہے وہ بدعتی نہیں ہو سکتا۔ جو بدعتی ہوگا،
جو مرتد ہو گیا تو یہ وہ صحابی کی اصطلاح میں نہیں آ رہا. تو اس حدیث کے اندر جناب علی حدیث میں آتا ہے کہ ربی اصحابی، اے میرے رب یہ تو میرے اصحاب ہے. یہاں سے مراد جو ہے وہ صحابہ نہیں ہے جو صحابہ اصطلاحی مراد ہے، بلکہ یہاں اصحاب سے مراد وہ صحابہ ہیں جو لغوی صحابہ مراد ہیں کہ قیامت تک نبی علیہ السلام کے فالوورز ہوں گے، جو امتی ہوں گے. ہماری اس بات کی تائید صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7048 ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انا علی حوضی انتظر من یرد علی، میں وہاں پر حوض پر کھڑا ہوں گا، انتظار کروں گا جو میرے پاس وہاں پر جو لوگ پہنچیں گے. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت میں کہوں گا جب ان کے اور میرے درمیان آڑ قائم کر دی جائے گی تو فاقول امتی، میں کہوں گا کہ یا اللہ یہ میری امت ہے. تو الحدیث یفسر بعض بعضها، ایک حدیث دوسری حدیث کی تشریح کرتی ہے. تو یہاں پر اصحاب کے الفاظ تھے، پچھلی حدیث نے اس کی تفسیر کر دی، اس کی شرح کر دی کہ اصحاب سے مراد یہ امتی ہیں اور امتی سے مراد عام حکم ہے. جیسے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اسی کتاب الفتن کے اوپر اسی حدیث کے اوپر یہ باب قائم کیا، باب ما جاء فی قول اللہ عز وجل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس فتنے سے ڈرو جو خاص انہی لوگوں کو نہیں پہنچے گا جنہوں نے خاص طور پر تم میں سے ظلم کیا ہو. یعنی خاص ظالموں پر یہ فتنہ نہیں آئے گا، مصیبت نہیں آئے گی، بلکہ ہر اس شخص پر آئے گا کہ جو اس ظلم کا ساتھ دے گا، اس ظلم پر خاموش رہے گا. اور یہ فتنہ جو ہے ضروری نہیں ہے کہ صرف گنہگار لوگوں پر ہی پڑے، بسا اوقات عذاب آتا ہے تو نیک لوگ بھی اس عذاب کے اندر، اس فتنے کے اندر جو ہے مارے جاتے ہیں اور فتنے کے اندر جو ہے گر جاتے ہیں. تو امام بخاری کہتے ہیں کہ یہاں سے مراد کوئی خاص متعین نہیں بلکہ قیامت تک کے یہ فتنہ آ سکتا ہے. تو امام بخاری بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ قیامت تک کے لیے حدیث ہے، اس سے مراد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نہیں ہے. تو محمد علی مرزا نے یہ کیا سیاست کی، انہوں نے اہل السنہ کو صحابہ کرام سے گمراہ کرنے کے لیے اس کو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا. یہ محمد علی صاحب کا جو ہے بہت بڑا فتنہ ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی ہدایت کے فیصلے کرے، ہمارے لیے بھی کرے اور ساری امت کے لیے ہدایت کے فیصلے کرے. میرے عزیز ناظرین اکرام، میرے عزیز دوستوں اور طالب علموں، اللہ کی قسم صحابہ اکرام مرتد نہیں ہوئے تھے. وہ صحابی جس نے کلمہ پڑھ کر نبی علیہ السلام کو جب دیکھا تو کلمہ پڑھا اور جب کلمے کی حالت میں وفات پائی، وہ صحابہ سارے ہدایت یافتہ تھے. الصحابہ کلہم عدول تھے. جو اگر ان کو مرتد کہے گا تو دراصل وہ لوگ مرتد نہیں ہیں، کہنے والا مرتد ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کی توقیر کرنے کی، ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.